کہ اگر ان 30 پاروں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہی اٹھا سکتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اور بلکہ عجیب ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، یہ ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہاں IB یونیورسٹی ہے، وہاں کے کچھ طلباء ہیں وہ آپ سے ایک انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں. اچھا کیا لینا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیے تو صحیح، اتنے سے بچے انٹرویو یہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ مدرسہ ہوتا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور یہ مدرسہ اپنے مقاصد میں کتنا کامیاب ہے. تو وہ بچہ آ گیا، انگریزی میں وہ سارے سوال لکھ کے لایا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن میں صرف مدرسے کے مقاصد نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو آپ کے اسکول کے مقاصد بھی بتاؤں گا. تو تقابل سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو میں آپ کو یہ مقاصد. پھر میں نے اس کو کہا، سب سے پہلی بات کہی، میں نے کہا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، آپ کے سارے نظام تعلیم پر اللہ تعالیٰ نے 2 بہت بڑے اعتراض کیے، چاہے وہ امریکہ کی یونیورسٹی ہو، افریقہ کی یونیورسٹی ہو، کتنی بڑی یونیورسٹی ہو. اللہ تعالیٰ کو ایک شکوہ ہے، آپ کی نصاب تعلیم، نظام تعلیم میں ایک بہت بڑا خلل ہے. کہنا وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون. تمہارے نظام میں آخرت کہاں ہے؟ تمہارے نظام میں آخرت کہاں ہے؟ کیا تمہارے نظام میں، تمہارے نصاب میں، تمہارے یہاں کوئی آخرت کی بات ہوتی ہے؟ کیا اس کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیا تمہارے استادوں میں یہ بات ہے؟ کیا تم کبھی اپنے فیصلہ کرتے وقت یہ چیز؟ پھر میں نے کہا کہ کتنا بڑا نقص ہے اس نظام تعلیم میں کہ 60 سالہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے لیے بجٹ بھی ہے، آپ تعلیمی کتابیں ہیں اور سب کچھ ہے، اور 60,000 60 لاکھ 60 کھرب نہ ختم ہونے والی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے نظام تعلیم میں کچھ نہیں ہے. آپ کے نظام تعلیم کے نقص کے لیے یہی ایک بات ہی کافی ہے کہ یہ بوگس نظام ہے، اس نظام سے کوئی خیر. پھر میں نے اس کو کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ کاش کہ اگر تمہارے نظام میں، تمہاری میڈیکل کے نظام میں، انجینئرنگ کے نظام میں تھوڑی سی بھی آخرت ہوتی تو امت کو یہ دن دیکھنے پڑتے. کیا دن؟ میں نے اس کو کہا کہ گردے بک رہے اور مریض بک رہے. ابھی یہ پچھلے ہفتے ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کے والد کو گولیاں مار دیں. وہ کراچی میں یہ چیز عام ہے، وہ چھینے جھپٹی کے لیے آئے، بیچارے کے بیٹا وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ دکان کے اندر تھے تو وہ جیب میں کچھ ہاتھ ڈالنے لگے، وہ بیچارے پیسے نکال کے چھپا رہے تھے. اس نے دور سے دیکھ لیا، وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، 5-6 گولیاں ماری اور ان کا انتقال ہوا. اب وہ اسپتال لے گئے تو مجھے بیچارہ کہنے لگا کہ استاد جی لے جاتے ہی ہمیں والد کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. تو ایک پشتو، وہ پٹھان تھا بچہ، تو پشتو ڈاکٹر تھا، اس نے کہا یہ صرف پیسے بنا رہے ہیں، تمہارا باپ مر چکا ہے. یہ نظام تعلیم ہے کہ یعنی پیسہ اتنی بڑی، اس کو یہ اگر کسی کا باپ جا رہا ہے اور کسی کی زندگی کا سہارا ختم ہو رہا ہے، کوس کس کرم میں ہے؟ یہ پیسے کے ایسے پجاری ہے. یہ کیا چیز ہے کہ آپ کو پڑھایا یہی گیا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون. پھر میں نے اس کو کہا دوسرا عیب آپ کے نظام میں اللہ نے یہ اعتراض کیا ہے، دنیا کا ایک نظر آنے والا نظام ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل نہ نظر آنے والا نظام ہے. آپ کو نہ نظر آنے والے نظام کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. مثلا میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں کمانے کا ایک نظام آپ کو پتہ ہے، آپ کا نظام یہ کہتا ہے کہ محنت کرو. میں نے کہا آپ کی نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت کرو، محنت سے پیسے آئیں گے، پیسوں سے ہم چیزیں خریدیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا نظام کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اس سے زندگی نہیں بنتی، پیسوں سے زندگی بنتی. تو زندگی کہاں بنی؟ پیسے والے تو زیادہ پریشان ہیں. ہمارا نظام یہ کہتا ہے کہ نہیں، کثرت نہیں، برکت، تھوڑا ہو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. ہمارا نظام یہ کہتا ہے کہ برکت سے زندگیاں بنتی ہیں، کثرت سے نہیں بنتی. بہرحال یہ بات کہیں سے کہیں نکلی. ایک بات یہ ہے کہ عقل کے بجائے وحی پر اعتماد آ جائے، الحاد. اور پھر انشاءاللہ جب ایمان ہوگا پھر آپ دیکھیں گے یہ والی چیز ہوگی. اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان بچوں کو یہ کالج میں پڑھیں گے، یہ یونیورسٹی میں پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کو بہکانا اتنا آسان نہیں ہوگا. دوسری چیز، ختم نبوت پر اعتماد.